77 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ، والمنافقین اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم اور ان پر آپ سختی کریں، رعایت نہ دیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے کفر یا کلمات تک کہہ دیا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کر ڈالا اپنے اظہار اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا جو وہ نہ پا سکے، اپنی مکر و دجال میں، فریب میں کامیاب نہ ہو سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ یعنی اللہ کے رسول نے علیہ السلام والے غنیمت اور صدقات و خیرات دے کر، من فضل، اللہ کے فضل و رحمت سے، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، ان کو اللہ عذاب کرے گا، عذاباً علیماً فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم فی الآخرۃ من ولی ولا نصیر، نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ان کو اپنے فضل و رحمت سے کچھ دیا، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور نیک اور صالحین سے ہو جائیں گے۔ لیکن فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و رحمت سے عطا کیا، بخلوا بہ، انہوں نے پھر بخل کیا، وتولوا وہم معرضون، پھر انہوں نے منہ پھیرا اور وہ اعراض کرنے والے تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم اور رضا سے قبول نہ کیا۔ حضرات، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی غرض و غایت کیا ہے؟
دین اسلام کی تعلیمات کو اور اس کی تبلیغ کو پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے منافق اور کافر، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کا فرمان جاری کیا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمایا، یار تسی تھوڑا جہا ہو ادھر ہو جانا سی، دیوار دسا ہے نا انہاں بزرگاں، اوتھے دیوار کول نہ ہو جاؤ۔ توجہ فرمائیں جی، 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، کوئی جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، دوسرے سال اجازت ملی جہاد کی۔ یہ ذہن جنین کر لینی چاہیے بات کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر نہیں پھیلا، تسلیم و رضا کی بنیاد پہ پھیلا ہے، صداقت اور شرافت کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ یہ بزرگوں کو اتنے دروازے چ ہو جانا، بس گٹھا داخل ہوتے ہیں، سامنے کوئی نہیں بہتا تاکہ چہرہ نہ سامنے نظر آئے۔ بزرگ کا اگر کنڈ پہ ہاتھ رکھے بزرگ توجہ دراد فرمائیں۔ خصوصی طور پر اللہ تعالی نے رسول پاک حکم دیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کے ساتھ بڑی رعایت برتی جاتی رہی۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساری یہ فتوحات دے دی۔ خیبر کی فتح کے بعد احزاب کی، وہ اس سے پہلے غزوہ احزاب اور خندق جس کو کہتے ہیں وہ ہوا۔ غزوہ احزاب میں بنو قریظہ، یہ جو یہودی تھے، ان میں کتنے لوگ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، تو یہ باقاعدہ کافروں کی مدد کرتے رہے، اسلحہ کے ساتھ بھی، نفری بھیج کر بھی۔ یہ سارے راز اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی شرافت کام نہیں دیتی، ان کو کوئی رعایت، شفقت اور پیار ان کی طبیعت اثر نہیں کرتا، اپنے اندر موہ ہے کوئی نہیں، اور اللہ کی توفیق سے یہ بے بہرہ ہے، فارغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کس لیے دیا ہے، آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کاروبار کرنے میں سارے چاقو چوبند ہیں، کھجوریں خریدنی ہو، امرود خریدنے ہو، چاٹ خریدنی ہو، سب پتہ ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے۔ صرف دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے چلو ٹھیک ہے جی، اور چلو ٹھیک ہے جی، ہو گیا در تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئی تب بھی ٹھیک ہے۔ اہتمام کیا ہے؟ غرض و غائد کیا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو کیوں بھیجا؟ قرآن کیوں نازل کیا؟ صحابہ شہید کیوں ہوتے رہے؟ اس سے پھر ایک اور بات ذہن نشین فرمائے، صرف دعاؤں کے ساتھ ایک مسئلہ حل ہوتا تو صحابہ شہید کو ہوتے رہے، رسول پاک کے دانت کیوں شہید ہوئے غزوہ احد میں؟ سر مبارک کیوں شہید ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ظاہری طور پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی رعایت ہوتی رہی، ان کو مسلمان میں شمار کیا جاتا رہا، انہوں نے اپنی تمام کاوشیں کی اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف۔ یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیں تو پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے نہیں پکڑ کے مارو اٹھاؤ، کافر ختم کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا، کفر ختم کرنے کے لیے آیا۔ کافر اور کفر میں فرق ہے، جس نے کفر اپنا لی ہے اس کو ختم نہیں کرنا، اس کی کافرانہ چال کو ختم کرنا ہے تاکہ وہ چھوڑ کر اسلام اور دعوت اسلام کو قبول فرمائیں۔ پھر ایک اور اس میں ذہن نشین فرمایا، منافقین کے خلاف قتال بالسیف کا حکم نہیں، ان کے ساتھ یہ ہے کہ کاوش کرو، محنت کرو تاکہ ان کی عقل ٹھیک ہو جائے اور اسلام قبول کر کے اپنی آخری زندگی کو بہتر بنا لیں۔ کئی دفعہ آپ سروے کر لیں، میرا وجدان ہے آپ کہ ظاہر ہے میرا یہ شعبہ ہے، آپ مساجد میں جائیں، جمعے کے روز آپ کو بے شمار بندے سوئے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ رپورٹیں ہیں باقاعدہ۔ اس جمعے کی بھی رپورٹ ایک ساتھی نے کہا، کیونکہ کئی مساجد میں یہ آن لائن جو ہے نا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی، آپ اندازہ فرمائیں کہ جمعے کا روز ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہے، آدھا پونا گھنٹہ سارا ٹائم ہے سویا ہوا ہے۔
اس بندے کی کیفیت پر آپ ترس آتا ہے، ماتم کرنا آتا ہے کہ یہ گھر سے آیا، وقت چھوڑ کر آیا، کاروبار چھوڑ کر آیا، اور بعد میں سویا ہو، کیا اس پر تبصرہ کرو گے؟ گھر سے سارے بستر چھوڑ کے آیا، وضو بنایا، طہارت کی، مسجد میں آیا، قرآن کھولا، پھٹی سامنے رکھی، سویا ہو۔ مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اہتمام، کوئی محبت، کوئی انتظامات ان کی فکر بھی نہیں ہے۔ وہ چل رہا ہے باجی، وہ باجی جی میں چل رہا ہے اسی طرح ہی چلن دو، تے چل چل کے 70 سال گزر گئے، کوئی شے پلے نہیں پڑی، نہ اخلاق میں تبدیلی آئی، نہ سوچ میں تبدیلی آئی، نہ روش میں تبدیلی آئی، نہ اپنے بد اخلاقیات کو چھوڑنے کی اللہ نے توفیق دی۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اگر یہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین آخر تک مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتا رہا ہے، جمعہ بھی پڑھتا رہا ہے، رسالت میں ان کو مسجد سے نکالا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی کے ذریعے تقریباً 10-12 بندے ہیں جن کے نام لے کر اللہ نے فرمایا انہوں نے کفر اور نفاق کی حالت میں مرنا ہے اور جہنم میں نکلی واجب ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد سے نہیں نکالا۔ لیکن ماتم تو یہ ہے کہ ان کا یہ معیار ہے، لیکن ان کو شرم حیا نہیں آئی، جمعہ بھی پڑھے جانا ہے، رسول پاک کی بے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، خطبہ بھی دیا جا رہا ہے کہ رسول سچے ہیں، امین ہے، صادق ہیں، ایمان لو، لیکن اندر سارا گلا ہوا ہے۔ حضرات، میں کسی کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ پکا مومن ہے، اس نے درخواست کی اللہ کے رسول سے اگر میرے باپ کا آپ جنازہ پڑھ دیں تو ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ سید نبی رحمت عالم پیغمبر نے انہیں نماز جنازہ بھی پڑھایا، کرتا بھی اپنا اتار کے پہنایا، اس کے منہ میں آب لہن بھی ڈالا، سارے کام ہو گئے تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ایک بار نہیں 70 بار بھی آپ بخشی دعا کریں میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا کلیئر کٹ ہونے کے باوجود میں نے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ مارنا، قتل کرنا تلوار کے ساتھ جہاد کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی منافقین کے خلاف۔ فرمایا جو ان کو آپ رائے دے دیتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، پیار کر دیتے ہیں، پھر معافی دے دیتے ہیں، ایسا اب مانگ کرنا چھوڑ دیں، ان پر کوئی یقین و ایمان نہ کریں۔ اب بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جتنا نقصان 2 نمبری کرنے والوں نے پہنچایا ہے تمام شعبوں میں، اتنا مخالفت کرنے والوں نے نہیں پہنچایا۔ اور اس کی مثال، زندہ مثال یہ ہے، یہ سیاسی حالات جو ہی بدلتے ہیں، زمانہ بدلتے ہیں تو بندے کے چہرے بھی، جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدلتے ہیں، چڈے بھی بدل جاتے ہیں، پارٹی بھی بدل جاتی ہے۔ اس بندے کا اپنا موقف کیا ہے، کیا اندر اس کے کیا ہے؟ صرف طمع، لالچ، منصب مل گیا، پیسے مل گئے، کوئی شے مل گئی، توحہ مل گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے، باقی سارا کچھ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، غور کرنے کے لیے، بے مقصد زندگی گزار کر مر جانا کیا کاروبار ہے یہ؟ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان پر سختی کریں، نرمی نہ فرمائیں۔ کیوں؟ وما مجھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہوں مرنا ہے، اللہ تو جہنم میں جانا ہے، وبئس المصیر، یہ جہنم پلٹ کر لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ، اس سے زیادہ اور بری جگہ نہیں ہے۔ 70 گنا دنیا کی آگ سے یہ ایک حصہ ہے، پلس کرتے جائیں تو 70 درجے جس طرح حرارت کے بنتے ہیں، اتنی جہنم کی آگ ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سے نکلنا نہیں، مرنا بھی نہیں، نکلنا بھی نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ہم سب کو سے محفوظ رکھے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، انہیں قسمیں اٹھاتے ہم نے نہیں کہا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت زید بن ارقم، یہ نوعمر بچہ ہے، صحابی ہے، اللہ نے ان کی بڑی عظمت بنائی، یہ موجود تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بکواس کیا، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اپنے آپ کو عزت والا کہا، رسول پاک کو معاذ اللہ سب سے گھٹیا کہا، اور اس نے کہا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ جو نبی پاک کے مرید ہیں، شاگرد ہیں، اپنے انصار لوگ، مدینے کے رہنے والوں، خاص طور سے کتابیں، ان کو کیوں خرچ کرتے ہو؟ ان کو کیوں روٹی ٹکر دیتے ہو؟ کیوں مدد کرتے ہو ان کی؟ بھوکے مر گیا پہ چلے جان کے، تو میں نے ان کو سر چڑھایا ہوا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں عزت والا ہوں، جب مدینے جاؤں گا تو ذلت والوں کو سب کو میں نے مدینے سے نکال دینا۔ تو یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ نوعمر بچہ تھا، انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں نے اس کی یہ غزوہ بنو مستلق
غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جس میں افق کا معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ توبت لگی، اس دورانیے کی بات ہے۔ چچا سے کہا کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں، تو چچے نے رسول پاک سے فرمایا کہ فلاں چودھری نے اس قسم عبداللہ بھائی نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو رسول پاک نے جب پوچھا تو قسمیں اٹھا دی، سو رابطی میں نے پتہ ہی نہیں، سو رابطی میں نے ایسے کیا ہے، میں سچا ہوں۔ زید کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے خود کانوں سے سنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو شرمندہ ہو کے گھر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ منافقون پوری نازل فرمائی، واللہ یشہد، فرمائی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ۔ منافق جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، ہم مانتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، جو رسالت تو میں نے دی ہے، لیکن ولکن المنافقین، کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں، داڑھی بھی رکھی ہوئے، نماز بھی پڑھتا ہوئے، ریاست مدینہ ہو، مسجد نبوی ہو، امام الانبیاء خطیب اور امام ہو، تو بولے جھوٹ۔ اس کا مطلب اس دور سے لے کر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، مارکیٹوں میں، گھروں میں، ممبروں میں، مجلسوں میں، ان کا وتیرہ کاروبار ہی جھوٹ ہے۔ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آئے، لیکن ظاہر جب ان کے پول کھلتے ہیں پھر ان کی وہ ذلت کا معیار بنتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے تماشا ان کا کیا بنا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ قسمیں اٹھاتے ہیں، جی ہم نے کہا ہی نہیں۔ اچھا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، فرمایا انہوں نے تو کافرانہ جملہ بولا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اظہار اسلام کفر بھی کر دیا۔ کیا معنی ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ نہ کلمے کا ان پر کوئی بیار ہے، ایمان ہے، اور وہ بظاہر وہ غنیمت لینے کے لیے، حصہ لینے کے لیے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں شمار کرانے کے لیے انہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام، ایمان، رسول کی عظمت، قرآن کی سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں۔ آج بھی کہنے یار لوگ کیا کر گئے، ایڈی داڑھی رکھی ہے، بس سیدھا گوانڈی نماز نہیں پڑھتا، یہ کیا نماز ہے؟ چھتروں سے ڈرتے ہوئے، تانوں سے ڈرتے ہوئے مسجد میں آ جائے، اس کا کوئی بیار نہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کہے نہ کہے، دعوت دے، وہ تو فریضہ سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کے رکن سمجھ کر نماز پڑھنی ہے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے ہیں تو حج کرنا ہے، ماہ رمضان ہے روزے رکھنے، کوئی کہے نہ کہے، وہ جی تسی گوانڈی ہو تے تو نہیں پڑھ دے، وہ تسی گوانڈی ہو تے فلانے کام نہیں کر دے۔ اس کا یہ مسخط ہوا کہ اس کا اللہ رسول کا احترام نہیں ہے، اپنا وقار اور اپنی شان اور اپنا گوانڈی اور مسایہ ہونا اس کے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ساری دو نمبری کی لسٹ ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ تو کافرانہ جملے بول چکے ہیں، وہ کفروا بعد اسلام، کتنے بولے جی سانو اللہ نے دیا کیا ہے، کیا شکر کریں۔ اگلے دن ایک منڈے نے سوال کیا، یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ نے، اللہ نے ہماری پسند کے مطابق بنایا نہیں، ہم اس کا شکر کیا ادا کریں؟ یہ سین سازی کون کرتا ہے؟ والدین کے پلے ککھ نہیں، گھر میں کوئی دین ہے نہیں، قرآن حدیث نے پڑھا نہیں، تو پھر گوگل ہی ہے نا، یہ جیب میں جو ڈالا ہوا ہے موبائل، اس کی ہدایات ہے تعلیم۔ ٹک ٹاک سلسلہ ہو گیا، ناچ گانا سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا کرکٹ کھیلنے کی سرپرستی کرنے والا، کھیل کرکٹ سکھانے والا 32 لاکھ اس کی تنہا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو قرآن درس دینے والے کی تنہا ہو ہی نہ، تو سبحان اللہ کے ساکھنا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وزن کیا آئے گا؟ اہمیت کیا ہوگی؟ گویے لوگ بنے گے نا، اور مراسی بنیں گے، اور کھیل کے تماشائی بنیں گے۔ قرآن حدیث دین کی سمجھ آ گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آ گئی تب بھی سارا کچھ صحیح، سارا کچھ ٹھیک کس طرح؟ حضرت یہ ساری چیزیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک بندے نے سوٹا سٹیا، کروڑوں روپے گورنمنٹ نے، اداروں نے اس کو دیے، اچھا ڈنڈا سٹیا، ماریا نہیں کسی نے، نہ جہاد کیا ہے، کہتے ہیں ڈنڈا، وہ ڈنڈا ہی سٹیا بزرگ نے، اتنا تحفہ، اتنی اہمیت، اتنے خوش ہو گئی اسلام یہ قوم، کیا بات ہے، بلے بلے، کروڑوں روپے دنیا اس کو دے رہی، چنگی گل ہے، ڈنڈا جو ٹھوکیا نہیں کسی نے بزرگ نے۔ یہ قوم کا معیار ہے۔ اور ملک دیکھو، ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے تقبے، کبھی پتہ ہی نہیں کسی کو۔ جس قوم کا یہ معیار ہو اس پر ماتم کیا کریں گے، رونا کیا روئیں گے اس کے سامنے؟ یہی مسئلہ بیان ہو، قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔
اور وہ ہم بما لم ینالو، پھر انہوں نے وہ ارادے کیے جو کامیاب ہو، کبھی رسول پاک کو شہید کرنے کا، کبھی زہر دے کے مارنے کا، کبھی جنگ کرنے کا، کبھی دوسروں کی مدد کر کے رسالت مآب کی جماعت کو فارغ کرنے کا، کبھی روب ڈال کر وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں جی جاؤ گے مر جاؤ گے. کیا مطلب میرا؟ غزوۃ تبوک کے لیے جب صحابہ نکل رہے تھے تو منافقی اور کافروں سے کرنا ہی تھا، یہ جا رہے ہیں، یہ سلامتی سے واپس نہیں آئیں گے. اتنی بڑی وہ حکومت ہے، اتنی بڑی وہ طاقت ہے، جا رہے ہیں مرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سرخرو فرمایا غزوہ بدر سے لے کر تبوک کی وادیوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیج کر صحابہ کرام رسول پاک کی عظمت کو سلام ہے کہ اللہ نے کامیابیوں کے سہرے ان کے سامنے باندھے، غنیمتوں سے نوازا، عزت و شرف سے نوازا. اور شاید آپ کے علم میں ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر امیر بنا کے لشکر کو روانہ کیا تھا، اور وہ لشکر بھی اس وقت کی سب سے بڑی حکومت طاقتور لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجا. تو وہ چلا گیا لشکر مدینے سے. جرف گاؤں ہے آج بھی، مدینہ یونیورسٹی ہم پڑھتے ہیں اس کے بغل میں آج بھی گاؤں موجود ہے، اور اس علاقے کا نام یا گاؤں کا نام جرف ہے. تاریخ اور سیرت کی کتابوں پہ باقاعدہ نام موجود ہے، آج بھی گاؤں موجود ہے. لشکر وہاں پہنچ گیا تھا، رسول پاک رحلت ہو گئی، لشکر واپس آیا، آپ کی تدفین ہوئی، خلافت صدیق اکبر ہوئی. بعض انصار صحابہ نے عمر فاروق سے عرض کیا درخواست کرو، یہ سپہ سالار کی عمر 17 سال ہے، ساری منڈا ہے، تو اس کی قیادت پیچھے کر دو. کو نئے جو بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید جیسے، جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے سیف من سیوف اللہ فرمایا تھا، ان کی قیادت میں لشکر بھیجو. تو ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ حیرانی لہجے میں عمر فاروق طرف دے کے کہا کاش کہ عمر تیرے سے علاوہ کوئی بندہ بات کرتا. تجھے معلوم نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کا انتخاب کیا تھا، بلکہ نامزدگی کی تھی، تو بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا، اور وہاں عبداللہ، زبیر، علی، عباس، یہ سارے صحابہ موجود تھے، اور خالد صاحب بھی موجود تھے. رسول پاک نے اسامہ بن زید کو جو نامزد کیا ہے لشکر کی سلاری کے لیے، ایک ابو بکر نہیں پوری امت مل کر رسول پاک کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایک مولوی گل کرو، دوجا مولوی کسی پاس کھینچتا پھرتا ہے، چھچڑے اگر دین کو کھینچ کے اس کا بیڑا گرک کر دیا. فلانا توتی والا، فلانا محلے والا، فلانا ممبر والا مولوی، منارے والا مولوی یہ گل کر لے، قرآن دی کسی وادی میں وہ مولوی ٹاٹا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے. ایک کرنٹ لگ گیا، دین ہے وہ پڑھو تو صحیح نا، سارا اسلام دین تاریخ ہے. کبھی کرنٹ لگی ہے رسول پاک سے صحابہ تابعین کو، یہ کہاں سے آ گیا دین؟ وہ بڑے بڑے مولوی چٹیاں داڑیاں تے شدائی شیطان کودے آوے جو انہوں نے ایک ہاتھ لاندہ دوجے نو کرنٹ پی جاندی ہے، انہوں لگتا تیسرے نو کرنٹ پی جائے، جفیاں پاپا آپس ہی ڈگتے پھرتے. تماشا بنایا وہ ساری دنیا کے لیے. یہ دین تھا دین اسلام نے جو پیش کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. سمجھ نہیں آتی، ہر وقت گونگے بن کے اور بولے بن کے اندھے بن کے بیٹھے ہیں لوگ، تو بنے گا کیا؟ حضرت باتیں کچھ سخت ہیں لیکن درست باتیں یہی. تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے. پھر جب وہ لشکر گیا، اللہ نے فتوحات دی دنیا کے اندر، وہ فضا قائم ہو گئی، اور لوگ مجبور ہو گئے کافر سمجھنے پر جس قوم کا 17 سال کے بچے کی یہ صلاحیت ہے تو جو بڑے بڑے سپہ سالار پیچھے بیٹھے ہوئے ان کا کیا معیار ہوگا. تباہ کر کے رکھ دیا ان کی ساری فضاؤں کو، کافروں کو. یہ تھا جہاد. پھر ایک اور بات ہے، کلمۃ حق عند سلطان جاہر، افضل الجہاد افضل کلمہ، سب سے خوبصورت بات، مضبوط ترین جہاد فرمایا ظالم بادشاہ میں سچی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، رسالت کی بات کرنا، سچ بولنا. کونیاں پائیاں جو سارا کوئی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، منڈا پاک کا راجو کیا ٹھیک ہے؟ جتنا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے، باقی سارا غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، باقی جتنا وہ ٹھیک ہے. ٹھیک کو غلط، غلط کو ٹھیک، یہی تو کھچڑی پکی. عدالتیں کر کے رہے 5 ججاں نے فیصلہ کیتا تے تیسرے نے ترمن 5 چھڑ کے اگلا فیصلہ سنا دیتا. وہ چھوٹے نے جڑا کیا ہے اگوں 5 بہ گئے، انہوں 5 نے ساروں کینسل کر دیتا. یہ تماشا لگا ہوا ہے. یعنی ہم دنیا کو دکھا کے رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں غرض کروں جاپان نے سود کا سسٹم ختم کر دیا ہوا ہے. ان کی معیشت پر جا کر غور کرو، اس میں مینڈک بھی پوج رہے ہیں، سانپ کو پوج رہے ہیں، سورج چاند کو پوج رہے ہیں، لیکن عدالتی نظام پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ جاپان آتا ہے.
اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں 126ویں نمبر پہ آتا ہے۔ سنی، پکے بھابی، پکے عاشق، تبلیغی جماعت، صدقے جہاں، ریاست مدینہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ہو رہا ہے کہ عدالتی نظام یہ ہے۔ گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو انہوں نے ارادے کیے ریاست کے اندر فساد برپا کرنا، عزت کو اچھالنا، کسی کی خاندانی نسب پہ حملے کرنا، کسی بے گناہ کو چور ڈاکو کہنا، فرمایا یہ بکواس کرتے ہو؟ اگر چور ہے تو سزا کیوں نہیں دیتے؟ چور نہیں تو چور کہتے کیوں ہو؟ گزارش یہ ہے کہ یہ دین نے تعلیم دی تھی، لیکن ہم نے نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ اصول کو، نہ فقہ کو، تمام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ہی کو منشور بنایا ہوا ہے۔ جو ہمارا 74-73 کا جو قانون ہے بنا ہوا ہے، ریاست نے جو بنایا ہوا، اس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے، اس پر عمل کرو، اس کے کتاب و سنت کے مطابق بات اور ہے ہی نہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وَمَا نَقَمُوا، انہوں نے بدلے نہیں لیے، اِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی، رسول پاک نے مال غنیمت کے حصے دیے، بظاہر ان کو مسلمان سمجھا، صدقہ خیرات بالغ جو حق بندہ دیا، اللہ نے ان کو عزت بھی دی، مال بھی دیا، دولت بھی دی، اس لیے بکواس کر رہے ہو؟ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹکے ٹکے پر ٹکرے مارتے، آج کروڑ ارب پتی ہے لیکن چوڑے ہو کے پھرتے ہیں، ان کی زبانیں دیکھو، کردار دیکھو، عمل دیکھو، معاشرہ دیکھو ان کا، پتہ چلتا ہے یہ پتہ نہیں کلندر کہاں سے آئے ہیں۔ اور یار سارے شہر کی تاریخ کو جانتے ہو نا، جو بڑے لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، جڑے مسکین ہیں ان کو رہنے دیں۔ کتنے بھی لوگ تھے جو ریڈیو پر کام کرتے تھے، کتنے لوگ مزدوری کرتے تھے، آج ان کی کوٹھیاں بنگلے دیکھو، سمجھ آ جائے تمہیں۔ چلو اگر اللہ تعالیٰ کسی نے تجارت کی ہے یا حق و صداقت کا انہوں نے کاروبار کیا، اللہ نے مالا مال کیا ہے، تو بیشتر وہ بھی لوگ ہیں جو لوٹا ہے، کسی محکمے کا لوٹا ہے یا کسی ادارے کا لوٹا ہے یا کسی تاجر کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو شیخی اس بات کی مارتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے مہربانی فرمائی، شفقت کی، مال غنیمت کے اغنا، اللہ نے ان کو غنی اور بے پرواہ کر دیا۔ اور اللہ نے کہا یہ تو اللہ فضل تھا، فَإِن يَتُوبُوا خیر اللہ، اگر یہ توبہ کر لیں، یہ حرام خوری چھوڑ دیں، اللہ رسول کا احترام شروع کریں تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ کچھ لگے دنیا کا عذاب کیا ہے، اب اندازہ فرمائیں، 5-6 پتر ہوں تو سارے بے نماز ہوں، 5-6 پتر ہوں تو سارے حرام خوری کرتے ہوں، بازار حسن میں جاتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، تو یہ عذاب کسے کہتے ہیں؟ اور عذاب کیا ہے؟ نہ گھر میں سکون ہو، نہ ان کے کاروبار میں سکون ہو، اور معیشت برباد ہو، اور وہ کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں، بس نئے کپڑے سلائے ہوئے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بودیاں بائی ہیں سر دے تو کلف لائیے، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ مقصد تھا دنیا میں رہنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں جی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا، دنیا میں نہ ان کا کوئی کارساز ہے، نہ کوئی مددگار ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اندازہ فرمایا جس کی اللہ مدد نہیں کرے گا، سارا جہان بھی مدد کرے تو کیا کر لے گا وہ؟ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اصل مدد وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یار وہ 4 بندے جس کو ہم 313 کہتے ہیں، کیا ان کی شان عظمت ہوگی، بے ہتھیارے میدان میں کھڑے، اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق ان کی خدمت کے لیے جبرائیل امین کی قیادت سے آسمان سے فرشتے باقاعدہ پریکٹیکل آ رہے، جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے وردیاں پہن کے ان کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا، ان کی شان کو سلام ہے۔ ساڈی تو اولاد بھی ساڈی گل نہیں سنتی، کنے بندے یاری جنانی گل نہیں سنتی، منڈا آکھے کوئی نہیں لگتا، منڈے آکھا نہیں لگتا، جنانی مانتی تو گوڈے پیٹ کر دینا، اے مسئلہ روز بیان کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ گوڈا کون ٹھیک کرے گا؟ گوڈے بھی پیٹ کر دینے، سر بھی پیٹ کر دے، جنانی مر گئی، آنکھیں نہیں لگتی، تو منڈا گل کو نہیں سنتا، تو کاروبار ہے کوئی نہیں، بازار ٹھاپے، خاموشی بڑی۔ تسی مسیطے رولا پایا قرآن کا، کاروبار کی خاموشی ہے تو مسیطے ڈنڈ رولا پایا، ہر بندے بے تنقیر، ہر بندے بے تبصرہ، ہر بندے کو ریجیکٹ کرنا۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقدر بنائی ہے، یہ معیار ہے ہمارا۔ وہ خدا کا خوف کرو۔ گزارش یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ،
ان میں کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان سے عہد کیا، لئن آتانا من، یعنی اللہ سے انہوں نے عہد کیا، یعنی منافقوں میں کچھ وہ لوگ ہیں لئن آتانا من اللہ ہمیں کچھ دے گا، لنصدقن ہم صدقہ بھی کریں گے، ولنکونن من نیک بھی ہو جائے، اور چلو جی کاروبار سیدھا ہو لین دیو، مسیطے آواں گے، پرچی کٹاں گے، درس سونا گے، اشراق پڑھاں گے، جلے ہاتھ سارے ٹھیک ہو گئے، کام منڈا بیاہ گیا، کاروبار ٹھیک ہوا، 2 گھنٹے بعد ٹر گئے، نہ مسیح نہ رولا نہ پرچی، کوئی شے نہیں۔ کیا یہ بات غلط کر رہا ہوں؟ اور غلط ہے تو مجھے گریبان پر، صحیح ہے تو ذرا خود بھی غور کرے ہو، سوچو نا، کاروبار کر کر کے ملکیں ٹکرے مار مار کے روپے اکٹھے کر کر کے کروڑوں پتی بن بن، ایک غرض تھی دنیا میں آنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ، اللہ نے جب اپنا فضل و کرم فرمایا، بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل کیا، وتولوا وہم معرضون، منہ پھیر گئے، راست کر گئے۔ ایک ہوتا ہے صرف منہ بسورنا، ایک ہوتا ہے کنڈ کر کے ٹر جانا، نہ مسجد نہ مدرسہ نہ پرچی نہ سولر نہ درس نہ اشراق۔ کیوں؟ یہ خود ساکتے ہیں جی نہ کاروبار بڑا ٹھیک، بڑے سیٹ نے، آندے بڑے سیٹ نے، یہی لفظ بول دینا، اے باجی بہت سیٹ ہو گئے نا، ایسے سیٹ ہو گئے نہ دنیا میں عزت ملی نہ آخرت میں عزت ملی، ان کی سیٹنگ نے جہنم میں جا کر سیٹیں بک کروانی۔ کون چھڑائے گا؟ کون مدد کرے گا؟ کون شفقت کرے گا؟ تو یہ کڑوی باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں پہ جہاد کرو، منافقین کے خلاف بھی جہاد کرو، وغلظ علیہم، پہ سختی کرو، نرمی ہے نا بر دو، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے جہنم۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اللہ کی قسمیں اٹھاتے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کئی دفعہ وہ کافرانہ جملے بول چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے اظہار اسلام کے بعد کلمہ ظاہر پڑھ لینے کے بعد کئی بار کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ قصد کیے، وہ ارادے کیے مکر کے جو وہ پہنچ نہ پائے، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، نہیں انہوں نے بدلے لیے اسلام دین اہل ایمان صحابہ کرام سے، مگر یہ کہ اللہ نے کو غنی کر دیا، مالا مال کر دیا، رسول پاک نے بھی مال غنیمت کے حصے دے کے مسلمان سمجھ کر ان کو اپنے فضل سے فرمایا، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، یَکُ خَیْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں گے، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو سزا دے گا، عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، وہ دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں بھی، وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز، کوئی ان کا سرپرست نہ مددگار۔ ومنہم، ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں، من عہد اللہ، جن اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اس نے ہمیں اپنے فضل و رحمت سے کچھ دیا، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ خیرات کیا کریں گے، ولنکونن من الصالحین، نیک صالح ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو مال دیا، بخلوا بہ، انہیں بخل کیا، وتولوا وہم معرضون، منہ پھیرا اور اعراض کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ مال بنا بنا کے، کاروبار کر کر کے، بازاروں میں ٹکرے مار مار کے، کاوشیں کر کر کے مر گئے۔ اللہ اللہ خیر سے، یہی ان کا مقصد تھا، کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔